اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق خاص سے آج ہم ہفتہ وار حلقہ درود و فکر اور درس قرآن مجید کی اس نہایت ہی مقدس بابرکت اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ آج کی اس مبارک اور مختصر سی نشست کے لیے میں نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون، اے میرے حبیب کے غلاموں، بھلا اب تم پلٹ کر دوبارہ کافر کیسے ہو سکتے ہو، کفر اور شرک کی طرف لوٹ کر کیوں کر جا سکتے ہو، یعنی تمہارا اب کفر کی طرف جانا یہ ممکن نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس کے دو اسباب کو خالق کائنات نے بیان کیا، فرمایا وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیات اللہ، حالانکہ تم وہ خوش نصیب ہو جن پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، جن کو تلاوت آیات کی سعادت میسر ہے۔ وفیکم رسولہ، اور دوسرا سبب جس کو قرآن مجید نے بیان کیا وہ یہ کہ خالق کائنات نے فرمایا وفیکم رسولہ، اس کا لاڈلا اور برگزیدہ رسول جب خود تمہارے اندر موجود ہے، اس رسول کے ہوتے ہوئے اور قرآنی آیات کی تلاوت کی سعادت کی موجودگی میں اب بھلا تم دوبارہ کافر کیسے ہو سکتے ہو، یعنی اب تمہارا کفر کی طرف جانا یہ ممکن نہیں ہے۔ اب قرآن مجید کی یہ آیہ مقدسہ در حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
امت کے لیے قیامت تک ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اور وہ خوشخبری اس حوالہ سے ہے چونکہ پہلے انبیاء علیہم السلام کی امتیں بالعموم ان انبیاء کے ظاہری پردہ کر جانے کے بعد وہ کافر بھی ہو جاتی تھیں اور مشرک بھی ہو جاتی تھی۔ کفر اور شرک میں ان امتوں کا مبتلا ہونا، اس کا سبب اور اس کی ریزن بھی یہی تھی کہ جب ظاہراً نبی کا وصال ہو جاتا تو صاف ظاہر ہے کہ اس پیغمبر کا زمانہ نبوت بھی اس کے ساتھ ختم ہو جاتا، چونکہ تمام انبیاء علیہم السلام کی جو نبوتیں تھیں، رسالتیں تھیں، وہ زمانی بھی تھیں اور مکانی بھی۔ ان کا ایک خاص ٹائم پیریڈ بھی تھا اور ان کا ایک خاص مقررہ علاقہ بھی تھا، جبکہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت نہ زمانی ہے نہ مکانی۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو زمان و مکان کی تمام حدود اور قیود سے آپ کی نبوت کو ماورا کرتے ہوئے فرش سے عرش تک، مکان سے لا مکان تک اور قیام قیامت تک ہر زمانے کے لیے بھی اور ہر جہاں کے لیے بھی نبی بنا کے بھیجا ہے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اس کو قرآن مجید نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات انسانی کے لیے، یعنی اس میں اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ جب تک انسانیت ہے تب تک نبوت مصطفیٰ ہے، اور انسانیت چونکہ قیامت تک رہے گی لہذا نبوت مصطفیٰ بھی قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ تو پہلے انبیاء کی نبوتیں وہ زمانی اعتبار سے بھی محدود اور مکانی اعتبار سے بھی محدود تھی، لہٰذا جب پیغمبر کا وصال ہوتا اس کا زمانہ نبوت بالعموم ختم ہو جاتا۔ اب جب اس کا دور نبوت ختم ہو گیا تو ظاہراً اس قوم کے اندر سے یوں سمجھ لیں کہ نبوت اٹھا لی گئی۔ وہ قوم جب فیضان نبوت سے محروم ہو جاتی اب ان کے پاس رہ جاتی کتاب، اس نبی پر نازل ہونے والا وہ آسمانی صحیفہ یا آسمانی کتاب جو اس قوم کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ایک ذریعہ ہوتی۔ اب جب ظاہراً خود وجود نبوت درمیان میں نہ رہتا تو بعد ازاں وہ جو کتاب رہ جاتی لوگ پھر اپنی مرضی سے اس کتاب کے اندر بھی تحریف کر دیتے، رد و بدل کر دیتے، اپنی طبیعت کے خلاف احکام الہیہ کو اس میں سے نکال دیتے اور اپنی من مرضی کی چیزیں اس کو اللہ کے کلام کے اندر داخل کر دیتے۔ تو یوں اس تعریف کے بعد پھر وہ کتاب بھی اپنی اصل صورت میں برقرار نہ رہتی۔ اب حاضرین محترم، جب
اللہ کا کلام اپنی اصل حالت میں برقرار نہ رہا، اس میں رد و بدل ہو گیا، اس میں بہت بڑے پیمانے پر تبدیلی آ گئی، چینج آ گئی۔ نتیجہ تن کیا ہوا کہ نبوت بھی نہ رہی اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب بھی اصل صورت میں بولیے نہ رہی۔ تو قوم نبوت سے بھی محروم اور قوم اللہ کے حقیقی کلام سے بھی محروم۔ تو جب دونوں سعادتیں ان سے اٹھا لی جاتی تو نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ قوم پلٹ کر دوبارہ کافر بھی ہوتی اور مشرک بھی ہوتی۔ عام نوعیت کی گمراہی تو چھوٹی گمراہی ہے، وہ کفر اور شرک کی دلدل میں دوبارہ پھنس جاتی۔ لہذا اب انسانیت کو دوبارہ کفر سے نکال کر ایمان کی طرف لانے کے لیے خالق کائنات پھر اگلے پیغمبر کو بھیجتا اور وہ نبی آ کر شمع توحید جلاتا، لوگوں کو دعوت توحید دیتا اور لوگ اس کی آواز پر خوش نصیب لبیک کہتے ہوئے پھر اللہ کی توحید کی طرف واپس لوٹ آتے۔ پھر اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس پیغمبر کو صحیفہ، کتاب جو بھی دیا جاتا، لہٰذا ایک زمانے تک وہ دعوت مؤثر رہتی، لوگ پلٹ کر دوبارہ ایمان اور توحید کی طرف آ جاتے۔ مگر پھر جب اس پیغمبر کا وصال ہوتا، چونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے چونکہ موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے، لہٰذا جب اس پیغمبر کا ظاہراً وصال ہوتا تو ساتھ اس کا دور نبوت بھی ختم ہو جاتا۔ پھر اس کے پیچھے رہ جانے والی کتاب، اس میں بھی اسی طرح تعریف بھی ہوتی، رد و بدل بھی ہوتا، لہٰذا اب وہ امت بھی نبوت اور کتاب دونوں سے محروم ہو گئی۔ نتیجتاً پلٹ کر اس قوم کے اندر بھی پھر کفر آ جاتا۔ اب اس کفر اور شرک کو مٹانے کے لیے پھر اگلا پیغمبر آتا، پھر کتاب اترتی، صحیفہ آتا۔ تو یوں آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش کوئی 1.25 لاکھ انبیاء آئے اور ہر نبی آتا بھی رہا اور جاتا بھی رہا۔ اس کے دور نبوت کی ایک ابتدا بھی تھی اور ایک انتہا بھی تھی، لہٰذا ان انبیاء کے جانے کے بعد قومیں پلٹ پلٹ کر کافر بھی ہوتی رہیں اور مشرک بھی ہوتی رہیں۔ سلسلہ چلتے چلتے جب تاجدار کائنات کی ذات اقدس پر پہنچا اور اس کائنات میں جلوہ گری ہوئی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب، ہم نے آپ کو تمام کائنات انسانی کے لیے ہی نہیں بلکہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، سب زمانوں کے لیے اور سب مکانوں کے لیے کیا پیکر رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا حبیب وہ اور انبیاء تھے کہ جن کی نبوتوں کی ابتدا بھی تھی اور انتہا بھی تھی، اب جب تک انسانیت رہے گی تب تک نبوت مصطفیٰ رہے، اور انسانیت کب تک رہے گی؟ قیامت تک۔ قیامت سے پہلے تمام انسانیت مٹا دی جائے گی۔ تو جب تک انسانیت ہے اس کی رہنمائی کے لیے نبوت مصطفیٰ ہے، رسالت مصطفیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ قیامت تک حضور کی نبوت نے باقی رہنا ہے، سو خالق کائنات نے فرمایا حبیب ہم نے آپ کو خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ چونکہ آپ کی نبوت کا سورج چمک رہا ہے، لہٰذا قیامت تک اب آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہو۔ پہلے انبیاء کی ضرورت پڑتی اس لیے تھی کہ ایک نبی کی نبوت کا دور جب ختم ہو جاتا تو اگلا شروع ہو جاتا، اس کا دور نبوت ختم ہوتا تو اگلے نبی کا دور شروع ہو جاتا۔ اب چونکہ قیامت تک فرمایا حبیب چونکہ آپ کی نبوت کا دور ہوگا، آپ کی رسالت کا دور ہوگا، لہٰذا آپ کے ہوتے ہوئے اب قیامت تک کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش بولیے
گنجائش نہیں. اور یہ دنیا کا اصول بھی یہی ہے کہ جب تک سیٹ خالی نہ ہو اس وقت تک اس عہدے پر کسی دوسرے شخص کو فائز. بولیے، ایک ملک کا اگر سربراہ موجود ہو اس کے ہوتے ہوئے اس ملک کا دوسرا سربراہ مقرر نہیں کیا جاتا. ہاں، پہلا سربراہ جب چلا جائے پھر دوسرے سربراہ کو لایا جاتا ہے. ایک صدر یا ایک وزیر اعظم جب تک موجود ہے دوسرا وزیر اعظم بولیے آ نہیں سکتا. تو فرمایا حبیب چونکہ اب قیامت تک نبوت کی کرسی پر اور تخت رسالت پر چونکہ آپ جلوہ گر ہیں، لہذا چونکہ پہلے وہ تخت نبوت اور تخت رسالت ایک نبی کے جانے کے بعد جب خالی ہوتا تو دوسرا آ جاتا، اس کے جانے کے بعد خالی ہوتا تو اس سے اگلا آ جاتا. اب قیامت تک چونکہ اس تخت پر متمکن آپ کی رسالت ہے، لہذا آپ کے ہوتے ہوئے اب قیامت تک کسی اور نبی کی گنجائش بولیے گنجائش ہی نہیں. لہذا قیامت تک اللہ محمد الرسول اللہ معنی کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول بولیے ہیں. آج 1400 سال بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے آقا کی رسالت اور نبوت کا فیض آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. اس کو خالق کائنات نے فرمایا وفیکم رسولہ، یہ میرے مصطفیٰ کی رسالت جو تمہارے اندر موجود ہے، میرے حبیب کی نبوت کا فیض جو آج بھی جاری ہے، میرے محبوب کی رسالت کا چشمہ جس سے آج بھی کائنات سیراب ہو رہی ہے، فرمایا اس چشمہ رسالت کی سیرابی کے ہوتے ہوئے کیف تکفرون، بھلا تم پلٹ کر کافر بولیے کیسے ہو سکتے ہو. تو حاضرین محترم، یہ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت ہے جو قیامت تک رہے گی. اور دوسرا خالق کائنات نے فرمایا حبیب چونکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کو بھی کتابیں دیں، صحیفے دیے، وہ سب اپنے وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے. ان میں رد و بدل ہو گیا، چینج آ گئی، تحریف ہو گئی. سو آپ کے قلب مبارک پر قرآن کی صورت میں ایک ایسی کتاب اتاری کہ رب کائنات نے فرمایا پیارے اب جب تک آپ کی نبوت کا سورج چمکتا رہے گا تب تک آپ کے قلب مبارک پر اترنے والی اس کتاب کو بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کتاب کو اتارنے والے بھی ہم ہیں اور اس کتاب کی حفاظت کرنے والے بھی. تو اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیا، لہٰذا اب جس کا محافظ خدا بن جائے اس میں کوئی تبدیلی، اس میں کوئی چینج، کوئی تحریف، کوئی رد و بدل ہو نہیں سکتا. سو اس قرآن مجید کے احکام کو بدلنا تو دور کی بات، آیات بدلنا تو دور کی بات. فرمایا اس قرآن مجید کا ایک حرف اور ایک ایک لفظ اس طرح اللہ نے محفوظ کر دیا کہ وہ قیامت تک اب بدلا نہیں جا سکتا. تو لہٰذا اب کتاب بھی چونکہ قیامت تک محفوظ ہو گئی. سو جب تک انسانیت ہے تب تک انسانی ہدایت کے لیے رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس قرآن کو ماہ رمضان کے اندر اتارا اور اس قرآن میں رکھا کیا؟ ہدی للناس. اس قرآن کے اندر ساری انسانیت کے لیے چونکہ ہدایت ہے تو لہٰذا جب تک انسانیت رہے گی تب تک قرآنی ہدایت بھی بولیے تب تک قرآنی ہدایت بھی جاری رہے گی. اور پہلے عرض کر چکا ہوں چونکہ انسانیت نے تو قیامت تک رہنا ہے تو لہٰذا اس انسانی ہدایت کے لیے قرآنی رہنمائی بھی قیامت تک رہے گی اور آقا کی نبوت کا فیضان بھی قیامت تک رہے گا. لہٰذا نبی بھی موجود اور کتاب بھی بولیے 14 صدیاں گزرنے کے باوجود وہ کتاب اپنی اسی اصل حالت میں، وہی کلمات، وہی الفاظ، وہی حروف،
جو تاجدار کائنات کی زبان مبارک سے جاری ہوئے، جو آقا کے قلب مبارک پر اتارے گئے، آج سیم وہی سب کچھ اس قرآن کے اندر بھی موجود۔ تو فرمایا جب یہ کتاب بھی تمہارے اندر موجود اور رسول بھی تمہارے اندر، اس کتاب کی آیتوں کی تلاوت آج بھی اسی طرح ہو رہی ہے جیسے 14 صدیاں پہلے ہو رہی تھی، اور رسول کی رسالت کا فیض بھی اسی طرح جاری ہے جیسے 14 صدیاں پہلے جاری تھا۔ تو فرمایا ان دونوں فیض کے چشموں کے ہوتے ہوئے کیف تکفرون، اے میرے حبیب کے غلاموں اب تم پلٹ کر دوبارہ بولیے کافر کیسے ہو سکتے؟ تو تمہارے ایمان پر قائم رہنا، تمہارے ایمان کا استحکام، تمہارے ایمان کی سلامتی، تمہارے ایمان پر ثابت قدم رہنا اور ایمان پر تمہاری استقامت، اس کا سبب خالق کائنات نے فرمایا دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا کلام قرآن ہے اور دوسرا تاجدار کائنات کی نسبت رسالت ہے، حضور کی نسبت بولیے نسبت رسالت ہے۔ اب یہاں چونکہ بعض جو اپنے خیال میں اہل علم ہونے کے دعوے دار بھی ہیں، مگر ان کی سوچ یہ ہے کہ شاید یہ آیت کریمہ، اس میں یہ جو خوشخبری کہ تم پلٹ کر کافر نہیں ہو سکتے، یہ شاید صرف صحابہ کرام کے لیے تھی۔ کن کے لیے؟ بولیے صحابہ کرام کے لیے تھی، اور بعد کی امت کے لیے یہ خوشخبری برقرار نہ رہی۔ تو حاضرین محترم یاد رکھ لیں کہ صحابہ کرام کو جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا فیض ملتا تھا، آج بھی اس رسالت کا فیض مل رہا ہے۔ صحابہ کرام کو جس طرح قرآنی آیات کا فیض ملتا تھا، آج بھی وہ فیضان آیات بولیے دونوں چیزیں آج بھی مل رہی ہیں۔ اور اگر یہ حکم صحابہ کرام تک ہوتا تو پھر آقا علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد پھر پوری امت کافر اور مشرک ہو چکی ہوتی، جبکہ عملاً ہم دیکھ رہے ہیں کہ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی اجتماعی طور پر پہلی امتوں کی طرح حضور کی امت کافر اور مشرک بولیے نہیں ہوئی۔ کوئی شخص اپنی بد نصیبی بدبختی کی وجہ سے اگر انفرادی طور پر کفر کا ارتداد کا شکار ہو گیا، مرتد ہو گیا، یہ ایک الگ میٹر ہے، مگر پوری امت اجتماعی طور پر 14 صدیاں بیتنے کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کافر اور مشرک بولیے نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ یہ خوشخبری صرف صحابہ کے لیے نہیں، یہ ہر دور کے اہل ایمان کے لیے ہے، آج ہمارے لیے بھی ہے اور آنے والی آپ کی نسلوں کے لیے قیامت تک میرے آقا کی پوری امت کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ لوگوں تمہارے ایمان کی سلامتی کا راز اس میں ہے کہ ایک طرف سے تمہیں فیضان قرآن مل رہا ہے اور ایک طرف سے تمہیں فیضان مصطفیٰ مل رہا ہے، فیضان مصطفیٰ۔ اب حاضرین محترم قرآن بھی موجود اور رسول بھی، پھر بولیے رسول بھی موجود، سو ان کی موجودگی اس نے آپ کو بڑی گمراہی یعنی کفر اور شرک سے تو بچا رکھا ہے، مگر اس سے نچلے درجے کی گمراہیاں امت میں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی؟ گناہ ہیں، خطا ہیں، نافرمانیاں ہیں، برائی ہے، بے حیائی ہے، فسق ہے، فجور ہے۔ الغرض اس قرآن اور رسول کی موجودگی نے آپ کو کفر اور شرک سے تو محفوظ رکھا، مگر یہ جو نچلے درجے کی گمراہیاں ہیں، نافرمانیاں ہیں، گناہ ہیں، تباہیاں ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو ان سے بھی بچانا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ بھی قرآن مجید کی اسی آیت کے اندر اللہ نے بتا دیا، اور وہ کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، بس اللہ کی آیات یعنی اس کے قرآن کے ساتھ، اس کے کلام کے ساتھ اپنا تعلق جتنا مضبوط مستحکم کر لو گے، تمہاری اتنی ہی گمراہیاں اور تباہیاں تم سے دور ہوتی چلی جائیں گی اور ہدایت کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور اسی طرح چونکہ رسول کی موجودگی کی طرف متوجہ کیا کہ میرے حبیب کو اپنے سے دور نہ سمجھنا، ایمان والو میرا لاڈلا رسول تو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب رہتا ہے، میرا حبیب تو تمہاری جانوں سے بھی
زیادہ قریب ہے. بس اگر اس قربت کا تمہیں احساس ہو گیا اور تم نے اس رسول کے قدموں سے اپنے تعلق کو جوڑ لیا، مضبوط کر لیا، مستحکم کر لیا، تو جس قدر تمہارا تعلق غلامی حضور کے قدموں سے جڑ جائے گا اور جس قدر تمہارا تعلق ہدایت قرآنی آیات سے جڑ جائے گا، خالق کائنات کا قرآن اس امر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اسی قدر تم بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی ہر سطح کی گمراہیوں سے بچ کر ہدایت کی راہ پر گامزن ہو جاؤ. گمراہیوں سے نکل کر ہدایت کی راہ پر بولیے. تو پتہ یہ چلا کہ ہدایت پر ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ نے دو نسبتیں رکھی. کتنی؟ ہدایت پر ثابت قدم رہنے کے لیے کتنی؟ دو نسبتیں. ایک نسبت قرآن اور ایک نسبت مصطفیٰ. ایک نسبت قرآن ہے اور ایک نسبت مصطفیٰ ہے. اور اسی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک کے اندر بھی بیان کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و اہل بیتی اطرتی. تمہارے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے میرے آقا نے فرمایا دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت. اور ایک روایت میں فرمایا ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اہل بیت اور اطرت. اب اہل بیت اور سنت یہ دونوں چونکہ حضور ہی کی نسبتیں ہیں اور قرآن اللہ کی کتاب کلام ہے، لہٰذا اس کو اگر سمرائز کریں تو معنی یہ بنے گا کہ تمہیں قیامت تک ہدایت کے لیے کتنی دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں. ایک نسبت قرآن اور ایک نسبت رسالت. اگر ان دونوں نسبتوں پر ثابت قدم رہو گے، ما ان تمسکتم بہما لم تضلوا. میرے آقا نے فرمایا جب تک دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تم کبھی گمراہی لن تضلوا، یہاں گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی. ادھر قرآن نے کہا کیف تکفرون، کفر اب نہیں آئے گا، شرک نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں دو نسبتیں مل گئی، ایک قرآن کی نسبت، ایک رسول کی نسبت. ادھر میرے آقا نے فرمایا لن تضلوا، تم کبھی گمراہ بھی نہیں ہوگے بشرطے کہ ان دونوں نسبتوں کو تم نے تھام کے رکھا، ان کے ساتھ جڑے رہے، متمسک ہو گئے. ان دونوں نسبتوں کا تم نے احساس کیا، ان دونوں نسبتوں کا تم نے حیا کیا، تو یقیناً اللہ تمہیں ہر گمراہی سے بچا لے گا، بشرطے کہ ایک ہاتھ سے دامن رسول کو تھام لو، ایک ہاتھ سے دامن قرآن کو تھام لو. اور اگر آپ نے ان دونوں میں سے کسی ایک نسبت کو بھی چھوڑ دیا، دونوں میں سے کسی ایک نسبت کو بھی بولیے چھوڑ دیا، تو پھر ہدایت پر ثابت قدم نہیں رہ سکتے. پھر گمراہی کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، پھر برائی کی دلدل میں پھنس جاؤ گے. لہٰذا اگر نسبت قرآن کٹ گئی تب بھی گمراہی ہے، نسبت رسالت کٹ گئی تب بھی کیا ہے، اور اگر دونوں نسبتیں کٹ گئی تو پھر سب سے بڑی گمراہی ہے. اگر دونوں نسبتیں برقرار نہ رہیں تو پھر تو اس کے بعد پھر سوائے کفر کے اور کچھ نہیں، پھر تباہی اور بربادی ہے، ہلاکت ہے. لہٰذا اپنے آپ کو اگر ہلاکت سے بچانا ہے، گمراہی سے بچانا ہے اور ہدایت کی راہ پر خود کو ثابت قدم رکھنا ہے، اس کا نسخہ قرآن مجید نے دے دیا. اور وہ کیا ہے؟ ایک نسبت قرآن ہے اور ایک نسبت مصطفیٰ ہے. ان دو نسبتوں کو کیا کر لو؟ مضبوط کر لو، مستحکم کر لو. نہ تمہارے ہاتھ سے دامن قرآن چھوٹے اور نہ ہی تمہارے ہاتھ سے دامن مصطفیٰ چھوٹے. اب حاضرین محترم، ان دو نسبتوں کو ہم نے کیسے مضبوط کرنا ہے؟ چونکہ آپ کو نسخہ تو سمجھ آ گیا، آپ کو حقیقت تو بولیے آسانی کے ساتھ سمجھ آ گئی کہ اگر ہدایت پر رہنا ہے، اپنے آپ کو گمراہی سے، تباہی سے، ہلاکت سے، نافرمانی سے بچانا ہے، تو اس کے لیے راستہ یہی ہے. اب اس راستے پر ہم نے چلنا کیسے ہے اور ان دو نسبتوں کو مضبوط کرنا کیسے ہے؟ اس کے لیے حاضرین محترم بڑا آسان راستہ، اور وہ راستہ کیا ہے؟ یہ آپ کا جو ہفتہ وار حلقہ درود و فکر ہے. یہ کیا ہے؟ بولیے حلقہ درود و فکر. اس میں درود بھی ہے اور فکر بھی ہے.
درود بھی ہے اور درود مصطفیٰ پر ہے اور فکر قرآن کی ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ درود کس پر ہے؟ حضور کی ذات اقدس پر. اور فکر کون سی؟ قرآنی فکر، قرآنی ہدایت، قرآنی رہنمائی. لہذا حاضرین محترم، یہ جو آقا کی بارگاہ میں درود و سلام ہے، یہ ایک ایسا تعلق ہے کہ ادھر سے ہم کہتے ہیں مولا میرے نبی پر درود بھیج، میرے نبی پر درود بھیج. ادھر سے ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آقا آپ پر درود ہو، آپ پر سلام ہو. ادھر سے جواب آتا ہے وعلیک السلام یا امتی، اے میرے امتی تجھ پر بھی سلام ہو. تو جب آپ نبی پر سلام بھیجتے ہیں اور رسول کی بارگاہ سے آپ کو سلام کا جواب آتا ہے، تو حاضرین محترم اس سے تاجدار کائنات کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم ہو جاتا ہے. کیا قائم ہو جاتا ہے؟ بولیے. تو درود ایک ایسا تعلق جوڑ دیتا ہے حضور کے قدموں کے ساتھ کہ جس کے بعد پھر نسبت رسالت کا فیضان از خود جاری ہو جاتا ہے. یعنی اس تعلق کے ہوتے ہوئے کوئی شخص حضور کی رسالت اور نبوت کے فیض سے محروم. بولیے. تو نسبت رسالت کو مضبوط کرنے کے لیے کیا ہے؟ درود اور سلام. بولیے درود اور سلام. ہفتہ بعد ہم اس حلقے میں آ کر درود پڑھتے ہیں، تو اس کو اپنے گھر میں بھی، اپنے آفس میں بھی، اپنی دکان پر بھی، ہر جگہ اس کو معمول بنا لیں کہ آقا باوضو رہ کر حضور کی بارگاہ میں کیا پڑھتے رہیں؟ درود و سلام، تاکہ جہاں رہیں تعلق حضور کے ساتھ جڑا رہے. تعلق حضور کے ساتھ بولیے جڑا رہے. یہ ہے نسبت رسالت. اور دوسرا فکر کس شے کی؟ اونچا بولیے. قرآن کی. اب یہ قرآنی فکر آپ کو ہفتے کے بعد، بعض اوقات 2 ہفتوں کے بعد یہاں سے آ کر ملتی ہے. اس کو نسبت کو بھی مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے آئیے ہر روز اور زیادہ نہیں تو کم سے کم قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا لیں. کیا بنا لیں؟ اور آگے چونکہ چند دنوں کے بعد ماہ رمضان آ رہا ہے، بڑی خاص رحمتوں برکتوں والا مہینہ. عام روٹین میں آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا کہ ایک حرف کے بدلے وَلِكُلِّ حَرْفٍ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، یعنی ہر حرف کے بدلے جو نیکی ہے اس نیکی کا اجر آپ کو 10 گنا ملتا ہے. کتنا ملتا ہے؟ یعنی ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں آپ کے نامہ عمل میں لکھی جاتی ہیں. اور آگے چونکہ آ رہا ہے ماہ رمضان، اور جب رمضان آ جائے گا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ ایک عمل کے بدلے 10 نہیں بلکہ 70 نیکیاں لکھ دی جائیں. یعنی اجر کتنے گنا بڑھ جائے گا؟ 70 گنا. تو حاضرین محترم، بڑا ہی مبارک مہینے کی آمد ہے. ممکن ہے کہ اس مہینے میں اس طرح کا یہ معمول اس وقت تو پھر شاید جاری نہ رہ سکے. وہ تو آپ کو انتظامیہ جی 30 دن افطاری کا پروگرام ہوگا، مگر اس ٹائم اس طرح کا محفل کا پروگرام تو نہیں ہوگا، صرف افطاری کا پروگرام ہوگا. تو انشاءاللہ اللہ اس کو میں برکت دے اور وہ جاری رہے. تو 30 دن آپ نے رمضان المبارک کے اندر، ایک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود، اور دوسرا قرآن مجید کی اونچا بولیے، پھر بولیے، ہوگی تلاوت بھی ہوگی اور درود بھی ہوگا. تعلق قرآن سے بھی جڑے گا اور تعلق مصطفیٰ سے بھی جڑے گا. اور یہ دونوں تعلق جڑ گئے تو لن تدلوا، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گمراہ، آپ کو راہ سے ہٹا، پھر ہدایت آپ کا مقدر ہے. اس پر اللہ پاک ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. یہ آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ بھی یہی ہے، اور رب کے چونکہ قرآن کا پیغام بھی یہی ہے اور منہاج القرآن کا پیغام بھی یہی ہے. اس حلقہ درود و فکر کا مقصد بھی یہی ہے. یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہماری تحریک ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے کہ تاکہ امت قرآن سے بھی جڑ جائے اور رسول سے بھی.
اور انہیں دنیا میں بھی ہدایت نصیب ہو جائے اور آخرت میں بھی ہدایت ان کا مقدر بن جائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.